میرا نام ہانیہ ہے۔ میری عمر 22 سال ہے۔ میری شادی کو ابھی ایک ہی ہفتہ ہوا تھا کہ میری بہن سونیا ہمارے گھر رہنے آئی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مذاق کرنے کا سوچا۔ میں نے سونیا کو کہا تم میرے کپڑے پہن کر میرے کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا، کپڑے بدل کر میرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب میرے شوہر آئے تو وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کمرے سے عجیب آوازیں آنے لگیں۔ میں حیران ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو میرے شوہر میری بہن یعنی اپنی سالے کے ساتھ کام کر رہے تھے اور میری بہن سونیا بھی انجوائے کر رہی تھی۔ میں سیالکوٹ کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں بہت ہی خوبصورت ہوں۔ میرے نئے نقش کافی خوبصورت ہیں اور حسن بھی کمال کا تھا۔ میری خوبصورتی میرے پورے خاندان میں مشہور تھی۔ جبھی میرے لیے رشتوں کی لائن لگ گئی تھی، پر میرا تعلق اتنے کھاتے پیتے گھرانے سے نہیں تھا کہ میرے ابو میرا رشتہ جلدی کر سکتے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہی سوچا کہ جب میں بڑی ہو جاؤں گی تب ہی میرا رشتہ ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو میری شرارتوں کے ساتھ ساتھ میرا حسن بھی بڑھتا جا رہا تھا اور میں اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی تھی۔ میرے ابو نے امی کے کہنے پر میرا رشتہ کر دیا تھا۔ میری ایک بہن بھی تھی، ہم دو بہنیں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھی۔ میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی اور اس کا ہر کام میں ساتھ دیتی تھی۔ وہ مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی۔ ہمارے بیچ 1 سال کا فرق تھا، لیکن میں اسے اپنے سے چھوٹی ہی سمجھتی تھی۔ جو کوئی بھی ہم دونوں کو دیکھتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ ہم دونوں جڑواں ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھ سے چھوٹی ہے، کیونکہ وہ جسامت میں بالکل میرے جیسی تھی۔ میرا رشتہ ہو گیا تھا، لیکن سونیا کا رشتہ ابھی تلاش کر رہے تھے، پر وہ میرے رشتے سے کافی خوش تھی اور مجھے بہت چھیڑتی رہتی تھی کہ شادی کے بعد میرے بہت مزے ہوں گے۔ ہم اس طرح کا مذاق بھی ایک دوسرے کے ساتھ کر لیا کرتے تھے۔ میری شادی کو ابھی وقت تھا جب سونیا کو بہت جلدی تھی کہ وہ اپنی بہنوں سے بات کرے، لیکن ہمارے گھر میں ایسا رواج نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے منع کر دیا تھا۔ پر وہ زبردستی ہی میرا موبائل لے گئی اور میرے ہونے والے شوہر سے بات کرنے لگی تھی۔ میرے ہونے والے شوہر کو بالکل سمجھ نہ آیا کہ وہ میں نہیں ہوں بلکہ میری بہن ہے۔ انہیں یوں ہی لگا کہ وہ جس سے بات کر رہی ہیں وہ میں ہی ہوں۔ اس طرح میری بہن بھی انجوائے کرتی رہی تھی اور مجھے تنگ بھی کرتی تھی کہ میرے ہونے والے شوہر کو میری پہچان نہیں ہے۔ میں اس کی بات کو مذاق میں ٹال دیتی تھی اور برا نہیں مناتی تھی، کیونکہ وہ بچی تھی اور مجھ سے بھی شرارتی تھی۔ ہم لوگ یہ چیز بھی مذاق میں اڑا دیتے تھے۔ کچھ دن کے بعد سونیا نے فیصلہ کیا تھا کہ اب اسے بتا دینا چاہیے کہ وہ جس سے بات کرتے تھے وہ میں نہیں تھی۔ میں نے اسے اس بات سے منع کر دیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں اور اسے یہ سب پسند نہ آئے۔ اس نے میری بات مان لی تھی، لیکن اب میرے ہونے والے شوہر سے بات کرنا بند کر دی تھی، پر انہیں عادت ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے ان کی بار بار کال آتی تھی۔ میں شرم کے مارے کال ہی نہیں اٹھاتی تھی اور سونیا کو کہتی تھی، وہ پھر میری جگہ بات کرتی تھی۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تھا۔ جب شادی کے دن قریب آ گئے تھے، سونیا نے سوچا کہ مجھے شادی کے بعد مشکل ہو جائے گی اور اگر بعد میں یہ سچ میرے شوہر کو پتہ چلا تو مسئلہ بن سکتا ہے، اس لیے اس نے بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں بھی اس کی بات سے راضی تھی۔ وہ اسے بتانے چلی گئی تھی اور آ کر اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی کو بالکل بھی مسئلہ نہیں ہوا، بلکہ انہیں یہ شرارت کافی اچھی لگی ہے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ اب میری شادی صحیح سے ہو جائے گی۔ کچھ دن کے بعد میری شادی ہو گئی تھی اور میں اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ میری بہن میری شادی پر بہت روئی تھی۔ ہم دونوں میں اتنی گہری دوستی تھی کہ وہ میرے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ چپ نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میرے سسرال کو اپنا گھر ہی سمجھے اور جب بھی اس کا دل کرے تو وہ میرے پاس آ سکتی ہے۔ اس بات پر وہ چپ ہوئی تھی۔ ہماری شادی کافی اچھی چل رہی تھی۔ میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے اور بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ وہ بھی اس بات سے راضی ہو گئے تھے کہ میری بہن میرے پاس آ سکتی ہے۔ اس چیز کو میں نے اپنا انعام سمجھا تھا اور ان کا کافی شکریہ ادا کیا تھا۔ شادی کو 1 ہفتہ گزرا تھا جب میری بہن نے مجھ سے ملنے کی رٹ لگا لی تھی۔
لیکن میں ابھی اپنی شادی کو انجوائے کرنا چاہتی تھی اور اچھے اچھے پل گزارنا چاہتی تھی، اس وجہ سے میں نے نہیں چاہتی تھی کہ وہ ابھی آ جائے۔ پر میرے شوہر نے جب سنا کہ سونیا ہمارے پاس رہنے کے لیے آ رہی ہے تو وہ خوش ہونے لگے تھے اور کہنے لگے تھے کہ سونیا کے آنے پر انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے سونیا کو آنے کا کہہ دیا اور اس طرح وہ شادی کے 1 ہفتہ بعد ہی میرے پاس آ گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور میرے شوہر سے بہت گپیں مار رہی تھی۔ میرے شوہر بھی اسے ہنس ہنس کر جواب دے رہے تھے۔ مجھے یہی لگا کہ وہ اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھ رہے ہیں، اس وجہ سے مجھے بھی یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ ایک دن میری بہن مجھ سے کہنے لگی کہ اسے لگتا ہے کہ میرے شوہر کو ابھی بھی میری پہچان نہیں ہوئی۔ میں شاک ہو گئی تھی اور میں نے اسے صاف صاف کہا کہ اب ہمارے درمیان سب کچھ ہو چکا ہے، اس وجہ سے وہ مجھے پہچان سکتے ہیں۔ پر میری بہن میری بات پر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر وہ میری جگہ میرے شوہر کے پاس چلی جائے تو میرے شوہر اسے اپنی بیوی سمجھ لیں گے۔ میں اس بات سے انکار کرنے لگی تھی اور اس حد تک اپنی بات پر ڈٹ گئی کہ میں نے یہ سب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری بہن بھی اس بات پر راضی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو کہہ دیا تھا کہ وہ اب میرے کپڑے پہن لے اور جیسے ہی میرے شوہر گھر آئیں گے تو میری جگہ وہ میرے روم میں چلی جائے۔ اس نے میری بات مان لی اور میں نے اسے اپنے کپڑے پہنا دیے۔ اب میرے شوہر گھر آئے تو فوراً روم میں چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ میں انتظار کرنے لگی تھی کہ میرے شوہر واپس آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں پہچان لیا ہے، کیونکہ مجھے اب بھی اپنے شوہر پر یقین تھا کہ وہ مجھے پہچانتے ہیں۔ لیکن 2 منٹ سے زیادہ وقت گزر گیا تھا اور کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ ابھی تک وہ اندر کیا کر رہے ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو اندر سے روم لاک ہو گیا تھا۔ میں شوق ہو گئی تھی اور اب کافی ڈرنے لگی تھی کہ یہ میں نے اپنے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میرا پلان مجھ پر ہی بھاری نہ ہو جائے۔ میں نے ہلکا سا دروازہ بجایا لیکن اندر سے عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ میری بہن عجیب آوازیں نکال رہی تھی۔ مجھے کافی تجسس ہو رہا تھا کہ نہ جانے اندر کیا چل رہا ہے۔ میں نے کھڑکی کی طرف بھاگ کر سوراخ سے دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں شوق ہو گئی تھی، کیونکہ اندر میری بہن میری جگہ پر تھی اور میرے شوہر اس کا کام کر رہے تھے۔ میری بہن کافی انجوائے کر رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے شوہر کو میری پہچان نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنی بیوی سمجھ کر اپنی سالی کے ساتھ وہ سب کچھ کر لیا ہے۔ پر میری بہن کو سب کچھ معلوم تھا، لیکن وہ یہ سب کیوں کرنے دے رہی تھی؟ مجھے شوق لگا تھا پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں یہ بات اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، اسی وجہ سے میں چپ چاپ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اگلی صبح میرے شوہر کام پر چلے گئے تو میں نے اپنی بہن کو پکڑ لیا اور اسے کافی باتیں سنانے لگی کہ وہ جانتی تھی کہ میرے شوہر کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، پھر بھی اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور سب ہونے دیا۔ میری بہن نے میری بات سنی، وہ رونے لگی تھی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا اور کہنے لگے تھے کہ آج وہ میری ایک بات نہیں سنیں گے بلکہ صرف اپنی ہی مانیں گے، اس وجہ سے وہ آزاد نہ ہو پائی۔